الذي كان كنزا مخفيا فأراد أن يعرف فخلق الخلق المهديين ثم الصلاة والسلام على محمد سبب الكون والمكان الشفيع عند الله ووسيلة الرضوان والغفران والسلام تعام على علي المرتضى ولایته شفاع للقلوب والارواح وذکره واجب على نفوس الاتقیاء ولعن الله تعالى على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه. دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. لاکھ حمد اور تعریف ہے اس ذات پروردگار کی جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو ان کے ذکر کے قابل بنایا جو خود تعارف پروردگار ہے. اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی بشر نہ ان کے فضائل کا احاطہ کر سکتا ہے سبحان اللہ نہ ان کے مناقب کو بیان کر سکتا ہے. صحیح بات یہی بات. ہم صرف اپنے تخیل اور اپنے شعور اور اپنی آگہی کے لیے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارا آنا اور بیٹھنا ہی ان کے ہاں عبادت میں شمار ہو سکے. یہ مجالس جن کا تعلق اس شہزادی کی ذات کے ساتھ ہے، یہ مجالس اس شہزادی کے لیے ہے جو صرف تعارف اہل قصہ ہی نہیں تعارف حقیقت خدا بھی ہے. کیا بات ہے. واہ حجابی واہ واہ. یہ مجالس اس شہزادی کے لیے ہیں. یہ گفتگو اس شہزادی اس پاک بی بی کی ذات پہ ہوگی جو صرف اور صرف اپنے گھر کی پہچان ہی نہیں بلکہ حق کی پہچان بھی ہے. سبحان کیا بات. جو حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان، جو امتیاز ہے حق و باطل کے درمیان. شہزادی کی تحریک کو میں کئی سالوں سے آپ کی انہی مجالس میں حاضر ہوتا ہوں. میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ شہزادی کی اس تحریک کی کوئی نہ کوئی نئی سے نئی جہت بیان کی جا سکے. ہمیشہ وہی باتیں جو ممبر سے بیان ہوتی ہیں ان کو نہیں بلکہ ایک نیا زاویہ بیان کیا جائے، کیونکہ سیدہ کی تحریک میں ارتقا ہے. سیدہ کی تحریک مسلسل چل رہی ہے. یہ نہیں تھی کہ شہزادی کا خطبہ صرف مدینے کے دربار میں کیا بات ہے. کیا بات. وہ شہزادی کی گفتگو آج بھی جاری ہے، کیونکہ پچھلے سال کی جو مجالس تھیں وہ مجالس بھی ایام فاطمیہ میں اسے بہت تعداد میں دیکھا اور سنا گیا. بہت سے لوگوں نے اس سے حق کو پایا. تو میں جب گفتگو کروں گا تو آپ ذہن میں یہ رکھیے گا ان 5 مجالس میں کہ میرا مخاطب صرف آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی وساطت سے وہ افراد ہوں گے جن تک ہم مل کر حق پہنچانا چاہتے ہیں. واہ کیا بات ہے. یہ بات آج مسلمان نوجوان کو سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف
شہزادی کے ان تمام واقعات، شہزادی کے احتجاج، شہزادی کا دربار میں جانا، اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اسے صرف اور صرف چند شخصیات سے محبت کی وجہ سے اس واقعے کی حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے۔ سبحان، کیا کہنے۔ میں بڑی کھول کے بات کروں گا کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، تمہیدی مجلس ہے، تو جب تک بات پہنچے گی نہیں تو نتیجہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کی ہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسے قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں بندش بن کے کھڑی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بس اس ایک بات پہ آ کے رک جاتی ہے بات کہ یہ واقعہ بھی درج ہے، ہوا بھی بالکل ایسے ہی تھا، لیکن ہم اس کو تسلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کا انکار نہیں ہے، آپ کے ظرف کی قبولیت کا انکار ہے۔ واہ 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 واہ، یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کر رہے۔ یقیناً اسلام میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں عقل انسانی ضرور یہ سوال پوچھتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، ہو بھی نوح کا بیٹا اور چھوڑ دے نوح کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے گھر میں رہتی ہو اور نبی پر ایمان نہ لائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سگے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک دیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر آپ اپنے ذہن سے تاریخ اسلام کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت سے واقعات کا انکار کرنا پڑے گا کہ عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ واہ، کیا بات، آج کی ابتدا صرف اسی ایک سوالیہ نشان پہ ہے کہ عقل انسانی اور مسلمان کی عقل شہزادی کے حق کو صرف اس بات پہ قبول نہیں کر رہی، کیسے ہو سکتا ہے بھائی واہ واہ، کہ نبی کے صحابی کے سامنے نبی کی بیٹی جائے اور آپ شیعوں کے مطابق وہ احترام نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، سچ اور ہوتا ہے اور حق اور ہوتا ہے۔ کیا بات، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پڑھے لکھے افراد سے مخاطب ہوں، میں کسی گاؤں یا دیہات میں بات نہیں کر رہا۔ کیا بات، سچ اور ہوتا ہے، حق اور، ٹروتھ اور ہے، ریالٹی اور۔ ریالٹی ہو، بعض اوقات نظر آنے والا سچ حقیقت نہیں ہوتی، بھائی واہ، کیا بات ہے، کیونکہ سچ حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سچ وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں آ جائے، دیکھا جا سکے، سنا جا سکے، چھوا جا سکے، سونگا جا سکے، چکھا جا سکے، یہ سچ ہے۔ بعض اوقات چیز حواس خمسہ میں ہوتی ہے، ہوتی سچ ہے، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کہیں گے اس کی کوئی ایک مثال دیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، جلدی جلدی ایک دو مثالیں دے سکتے ہیں۔ زمین پر بیٹھ کے کوئی جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تارے چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ کیا بات ہے، ایسی مثال، بہت خوب، وہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں اور چاند بڑا ہے۔ اب یہ دیکھنے میں بالکل ایسا ہی نظر آ رہا اور یہ سچ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ تو زمین سے چھوٹا ہے اور تارے تو بہت بڑے ہیں۔ وہ چھوٹے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے قریب ہے اور تارے دور ہیں۔ دور نظر آنے والے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور قریب نظر آنے والا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اتنی مشکل بات آپ نے اتنے اچھے طریقے سے وصول کی، ابھی تو میں نتیجے کے قریب آپ کو لے کے آنے لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس مثال نے ہمیں بتا دیا کہ چیزوں کا حجم سماعتوں سے نہیں ہوتا، قربتوں سے ہوتا۔ کیا بات ہے، آپ کسی شے کے چھوٹے یا بڑے پن کو قریب ہو، اس کی سماعتوں یا بصارتوں کی وجہ سے نہیں، اس کی قربتوں کی وجہ سے دیکھتے۔ جو چیز جتنی قریب ہوتی ہے اتنی بڑی نظر آتی ہے، جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔
اس لیے اگر کسی چیز کی بڑائی دیکھنی ہو تو اس کے پہلے قریب ہو جاؤ، اس کی قربت میں جاؤ. جب تک قربت میں نہیں جاؤ گے کبریائی محسوس ہی نہیں ہوتی. کبریائی ہمیشہ قربت میں جا کے محسوس ہوتی ہے. پھر مجھے یہ سطر کہنے دو، میرا سلام ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو محسوس کرنے سے پہلے اللہ اکبر سے پہلے قربتاً الی اللہ کہہ دیا کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلے قربتاً الی اللہ کہو تاکہ اس کی کبریائی کا پتہ چل سکے. کیا بات. اگر کسی چیز کے قریب ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے. حجم سے نہیں، قربتوں سے فیصلے ہوتے ہیں. کیا بات. اب یہ دیکھنے کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ تارے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں تارے بڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سچ اور ہے، حق اور. چلے اسی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں. اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو کئی دفعہ سچ دلیل بھی رکھتا ہے لیکن حقیقت کے متضاد ہوتا ہے. دلیل رکھنے کے باوجود وہ سچ حقیقت کے برعکس ہوتا. مثلا اسی مثال کو آگے بڑھاؤں کہ چاند کی چمک کو دیکھو، وہ چمک بھی رہا ہے صحیح بات. اور اس کی چاندنی، اس کی چمک، اس کی دلیل ہے. واہ. نظر آ رہا ہے، قوت باصرہ کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چمک رہا ہے اور چاندنی اس کی دلیل ہے. کوئی بات. لیکن حقیقت یہ نہیں. یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ چاند مٹی کا ڈھیر ہے. واہ واہ. وہ چمک اس لیے رہا ہے کہ اسے سورج روشنی دے رہا ہے. کوئی بات. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سورج کی روشنی جو ہے اس کا انعکاس زمین پر آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چمک چاند رہا ہے. بعض اوقات خود چیز کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی، اوئے اوئے اوئے. سبحان. اس کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی چیز اسے قابل بنا رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. خانقاہی باتیں ہیں جو ممبر سے ہو کیا رہی ہیں. بات ہے. کیا چیزیں خود خان کا ہی بات ہے. چیزیں. اب چاند کی چمک جو ہے اس کی دلیل بھی ہے لیکن دلیل بالکل حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت اور ہے، سچ اور. سچ اور ہوتا ہے، حقیقت حقیقت اور. اور ہوتی. سچ وہ ہوتا ہے جو پہلے بولا جائے تو سچ بنے، لیکن سچ اپنی مرضی سے سچ نہیں ہوتا. سچ جب صادق کی زبان سے نکلتا ہے تو سچ ہوتا ہے. کیا بات. صادق کی زبان سے. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی. ہائے ہائے ہائے. جملے سچے نہیں ہوتے، زبانیں سچی ہوتی ہیں. اگر کسی صادق اور اگر کسی صادقہ کی زبان سے جملہ نکل جائے تو وہ جملہ نکلنے کے بعد بتاتا ہے کہ اب وہ سچ ہو گیا ہے کیونکہ وہ نکلا ہی اس زبان کے ساتھ ہے جو صادق بھی ہے اور صادقہ بھی ہے. میں جب دلیل مانگتا ہے تو ابھی دے دیتا ہوں. شہزادوں نے کہا تھا اما عید ہے ہمارے کپڑے نہیں ہیں. صادقہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں. فوراً جبریل نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے بتایا سچ اس لیے ہو گیا ہے کہ صادقہ کی زبان سے نکل آیا. اس سے پہلے سچ نہیں تھا، اس سے پہلے سچ نہیں تھا، لیکن جو ہی شہزادی نے کہا ہو گیا. اب یہ جو آیا تھا یہ مدینے کا کوئی درزی نہیں تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی تو اس نے کہا نبی کی بیٹی نے کہہ دیا مجھے جانا چاہیے. یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ تھا اور وہ زمین پہ اترتا ہی نہیں جب تک اللہ اسے بھیجے نہ. اس کا مطلب کہا سیدہ نے تھا بھیجا پروردگار نے ہے. سیدہ نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس اور خدا نے کہا فوراً تسبیح چھوڑ اور زمین پہ چلا جا کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے درزی کے پاس ہے. وہ جو کہہ دے پھر وہ ماننا پڑتا ہے. خدا نے زہرا کی بات پہ سچ ثابت کیا اور دلیل بھی نہ مانگی اور خدا نے فوراً جبرائیل کو زمین پہ بھیج دیا. اسی بات پہ نتیجہ نکل سکتا ہے اور اسی پہ خمسے کا اختتام ہو سکتا ہے کہ زہرا نے صرف اتنا کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں اور اللہ نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا ہے نہ مجھے ثبوت چاہیے نہ مجھے دلیل چاہیے. جب اللہ زہرا سے دلیل نہیں مانگتا دربار میں خلیفہ زہرا سے گواہ کیسے مانگا. کیا بات ہے. وہ جس نے کہا تھا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں اسی نے کہا تھا کہ فدق میرا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ شہزادوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی نہ احتیاج تھی، خدا نے ایک مثال زمانے میں رکھ دی ہے کہ سیدہ کہہ دے تو پھر نہ خدا گواہ مانگتا ہے نہ ثبوت مانگتا ہے، کیا بات، تو جس کی زبان کے آگے پروردگار بھی گواہی نہ مانگے، کیا بات، صادقہ کی زبان سے نکلا اور وہ حقیقت ہو گیا۔ سچ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتا ہے، سچ اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حق اور سچ میں فرق ہے۔ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ لے جاؤ، میں علم عباس ہاتھ پہ رکھ کے کعبہ کی چھت پہ جا کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ 14 صرف سچ نہیں حق بھی ہے۔ اور زمین میں سچے کو صدیق کہتے ہیں اور سچی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی نگاہیں قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھی۔ نبی جانتے تھے کہ علی کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے، زہرا کے مقابلے پہ کس نے آنا ہے۔ اس نے یہ صرف یہ نہیں کہا اے علی سچ بھی تیرے ساتھ ہے اور تو سچ کے ساتھ ہے، رسول نے یہ نہیں کہا کہ صداقت علی کے ساتھ ہے، علی صداقت کے ساتھ، کیا بات ہے، فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، واہ واہ واہ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حق اور سچ سامنے کھڑے ہوں تو پھر ترجیح سچ کو نہیں دیتے، واہ، کیا بات ہے، پھر حق کو دیتے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر آنے میں ہوتی ہیں، تو یہ جو جتنی بھی تاریخی روایات ہیں یہ حق نہیں سچ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ سیدہ دربار میں گئی ہیں، یہ سچ ہے، اس نے دلیل مانگی ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے، ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ سچ کدھر ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حق کدھر ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، سیدہ صرف سچ کا نام نہیں، زہرا حق کا نام۔ یہ تمہید ہے ان مجالس کے لیے کہ جب ہم اس تحریک کا آغاز کریں گے جس کے لیے ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یہی سوال تھا نا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس سوال کو صرف جناب سیدہ سے شروع نہیں کریں گے، ہم تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور وہ کچھ مانگے اور نہ دیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے صحابی اس کے دروازے پہ ہجوم کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کاغذ قلم مانگے اور امت نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اگر آپ کے ذہن میں شخصیات کا احترام ہے تو ہم پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ہاں یہ سارا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ اس کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک روزہ مجلس ہوتی تو میں یقیناً اس کی تمہید اور اس کے پس منظر کو چھوڑ دیتا، لیکن اب مجبوری ہے، 5 روزہ مجالس ہے تو مجھے پیچھے سے گفتگو کو لے کے آتا تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اہل بیت کی دشمنی کا آغاز ہوا کہاں سے۔ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کے سامنے، تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی۔ کیا یہ صرف دشمنی سیدہ سے تھی، امیر المومنین سے تھی، رسول اللہ سے تھی؟ نہیں، اس کو ہمیں پیچھے لے کے جانا پڑے گا تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ متوجہ ہیں بات کی جائے؟ ایک نبی جن کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل، اور دونوں کو نبی بنایا اور دونوں سے نبوتیں چلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کی نسل سے پھر جتنے انبیاء آئے انہیں کیا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ نبوت کا چلتا ہے وہ اسماعیل سے چلتا ہوا ختمی مرتبہ تک آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل سے لے کے رسالت مآب تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر جتنے انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لیکن
حضرت اسحاق سے ایک سلسلہ چلا، ایک حضرت اسماعیل سے چلا۔ حضرت اسحاق سے تو مسلسل نبی آتے رہے، جناب یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کی اولاد اور پھر حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ پہنچا، لیکن حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں رسالت ماب تک نہیں۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن قرآن اس کو تو قبول نہیں کرتا، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے، واہ کیا ہم نے ہر امت میں نذیر بھیجا ہے، ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ نسل اسحاق میں تو نبی بھیجے اور نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہ بھیجے۔ ان میں رسول آ رہے تھے، نذیر آ رہے تھے، لیکن حضرت اسحاق کی نسل میں آنے والے نبی اور حضرت اسماعیل کی نسل میں آنے والے نبیوں میں فرق تھا۔ فرق اس چیز کا تھا، دستور کا فرق تھا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے جو بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے وہ تبلیغ دین کر رہے تھے، اور جو حضرت اسماعیل کی نسل میں خاموش انبیاء آ رہے تھے وہ صرف دین کی تبلیغ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ آخری رسول کی مسند کی حفاظت کر رہے تھے۔ واہ واہ کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ وہ صرف اور صرف تبلیغ دین نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ مسند خاتمیت کے قیام کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ان کی مکمل کوشش اس بات میں تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم نے زمینی حکومت کے تسلسل کو قائم کرنا ہے اور ایک مرکزیت کو قائم کرنا ہے، تاکہ جب وہ پہنچے تو دین ایک مرکز پہ ہو۔ واہ یہی وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا اور خانہ کعبہ کو مرکز بنا دیا دین کا۔ وہ دین جو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، جسے دین حنیف کہا جاتا ہے، اس کا مرکز کیا بن گیا؟ مکہ اور خانہ کعبہ۔ مکہ کے اوپر نسل اسماعیل کے آنے والے تمام رسولوں کی نظریں مکہ پر تھی کہ وہ یہاں پر آنے والا، جبکہ بنی اسرائیل کے آنے والے انبیاء اور اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے، اس نبی کی امتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ آخری نبی اس نسل میں سے آئے گا جو زمین پر آ کے مسلسل ایک حکومت قائم کرے گا اور نظام دین کو قائم کرے گا۔ لیکن خدا نے آخری رسول کو نسل اسماعیل میں بھیجنا تھا۔ رسول کے آباء و اجداد یا رسول کے باپ دادا، میں بڑے قریب سے شروع کروں، ایک نام تاریخ میں آپ کو بہت دفعہ ممبر سے سنا ہوگا، جناب قصی ابن کلاب۔ یہ رسالت مآب کے جد ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے آ کے مکہ شہر کو آباد کیا۔ اس سے پہلے مکہ حرم تھا، شہر نہیں تھا۔ انہوں نے مکہ کی آبادی کو شہر کے حرم کے اندر لا کے آباد کیا، قبیلوں کو حرم کے اندر لا کے آباد کیا۔ حرم کے اندر لا کے آباد کرنے کے بعد یہی قصی ابن کلاب تھے جنہوں نے پہلا دارالندوہ جو تھا وہ مکہ میں بنایا، جسے آج کی زبان پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ ہال جو تھا وہ بنایا، جس کے اندر قانون سازی ہوتی تھی، جس کے اندر آئین بنتے تھے، جس کے اندر عربوں کے قبیلوں کے رواج اور طریقے بنائے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ آخری رسول آنے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ۔ یہ بڑی تلخ حقائق ہوں گے اور شاید آپ کی سماعتوں سے پہلی دفعہ ٹکرائیں، لیکن آپ نے اسے قبول کرنا۔ جناب قصی ابن کلاب نے دارالندوہ قائم کیا، اور دارالندوہ قائم کرنے کے بعد یہی رسول کے پردادا انہوں نے خانہ کعبہ کے زمزم کی سقائیت اور خانہ کعبہ کی متولیت کا چارج بھی اپنے پاس لیا۔ وہ جو حاجی آتے تھے کعبہ کی زیارت کے لیے، وہ جتنے دن رکتے تھے انہیں کھانا کھلانا۔ یہ جو آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں، موقب اور سبیلیں دیکھتے ہیں، کیا بات ہے، یہ اسی خاندان سے چلا۔ یہ موقب لگاتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، دور دراز سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، 3 4 دن، 10 دن، مہینہ انہیں مہمان رکھا جاتا تھا۔ یہ جناب قصی ابن کلاب کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شخصیت آگے رسول کے خاندان میں، رسول کے آباء و اجداد میں، جن کا نام تھا عامر بن عبد مناف، جن کو آپ ہاشم کے طور پہ یاد کرتے ہیں۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کی صفت تھی۔ شوربے میں بھگو کے روٹی کھلاتے تھے اور اس ڈش کو حشم کہا جاتا تھا اور کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا تھا۔ یہ میرے نبی کا خاندان ایسا ہے، یہ مشہور بھی کھلانے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کھانا کھلاتے تھے، کیا بات، دسترخوان بچھاتے تھے۔ کیا بات۔ لیکن جناب ہاشم نے آ کے ایک نیا کام کیا کہ جناب ہاشم نے آ کے اپنے دور کے اندر، جناب ہاشم جو تھے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، انہوں نے مکہ سے تجارت اور ٹریڈ پوری دنیا میں پھیلائی۔
یہ جناب ہاشم کا ایک ترہ امتیاز ہے. کیا بات ہے. ڈپلومیٹک طریقے سے اب اسلام کو پھیلانا. انہیں پتا تھا کہ یہاں رسول آئے گا، اور اگر یہ مکہ صرف پہاڑوں کی ایک بستی رہا تو اس کے دین کی خبر دنیا میں کیسے پھیلے گی. دنیا کی نظروں میں مکہ مشہور کرنے کے لیے یہاں سے تجارت کا آغاز کرو. جناب ہاشم نے ایران، روم، شام، ان تمام علاقوں میں جانا شروع کیا کہ آؤ مکہ میں آؤ، ہمارے ہاں سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، وہاں اپنی اپنی مصنوعات لے کے آیا کرو اور ہم مکہ سے تمہیں اپنی اجناس بھیجا کریں گے. یہ جو پہلی ٹریڈنگ کا آغاز کیا یہ جناب ہاشم نے کیا تھا. یہ تجارت نہیں ہو رہی تھی، کیا بات ہے قبلہ. یہ آغاز ہو رہا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کا پیغام پھر پوری دنیا میں اسی تجارت کے ذریعے سے پھیلے گا. اب پتہ چلا ہے کہ نبی نے جناب خدیجہ ہی کی تجارت کا سلسلہ کیوں لیا. کیا بات. یہ جب میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس تاریخ کا ہمارے ساتھ کیا مقصد ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا اس میں سازشیں کہاں کہاں پر تھی، اس میں ہوا کیا کیا تھا. اب یہ جو نسل اسحاق کے نبی آتے آتے اب بنی اسرائیل کے انبیاء میں آتے آتے اور ایک قوم اور ایک نسل آباد ہو چکی تھی جنہیں یہود کہا جاتا تھا، جنہیں آج کی زبان میں اب یہودی کہتے ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمیں میں سے آنا چاہیے اور وہی عزت ہمیں بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے. جناب ہاشم تجارت کی غرض سے شام پہنچے. جب جناب ہاشم تجارت کی غرض، میں نے پہلے کہا تھا یہ واقعات منبر کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. اس کے لیے انتہائی جتنے ریفرنس چاہیے وہ دینے کے لیے تیار. جناب ہاشم جب شام پہنچتے ہیں تو کیونکہ نبی کا نور خدا نے پوشیدہ نے رکھا ہوا تھا، ان کی پیشانیوں میں نور تھا. رسول اللہ کا جو نور تھا وہ خاندان رسول کے جتنے بزرگ ربا و اجداد آ رہے تھے انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم میں سے رسول آئے گا. ان کا چہرے اور پیشانی کا نور بتا دیتا. جناب ہاشم شام کی طرف پہنچتے ہیں اور شام سے واپس پلٹتے ہیں تو یہودی دیکھتے ہیں حضرت ہاشم کو، کہتے ہیں اس کا پتہ کرو یہ کون ہے. پتہ چلتا ہے یہ مکہ کی سرزمین سے آیا ہے اور نسل اسماعیل میں سے ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں یہ سچ ہو، کہیں وہ آخری رسول اسی نسل میں تو نہیں آ رہا. جناب ہاشم کو یہودی شام سے واپسی میں پلٹتے ہوئے شہید کر دیتے. جناب ہاشم کی قبر مبارک آج بھی غزہ میں ہے. جناب ہاشم کو یہودی شہید کر دیتے. آج تک مسلمان کی تاریخ جناب ہاشم کی موت کی وجہ نہیں بیان کر سکی. وہ کہتے رسول کے پردادا تجارت کی غرض سے شام گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کا مدفن ہو گیا. یہ روایت مسلمانوں نے ہاں کیوں نہیں لکھی؟ اس لیے کہ وہ جنہیں یہودیوں نے قتل کیا تھا وہی بعد میں مسلمان ہوئے تھے. آپ اسلام کے اندر سے جب تک اسرائیلیات کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اسلامی واقعات سمجھ میں نہیں آئے. آپ کو اہل بیت کی دشمنی کے پیچھے اسرائیلیات کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی صحابی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو آؤ ابتدا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی بننے سے پہلے کیا تھا. یہ اسلام کے اندر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے جسے منافقین کہتے ہیں. یہ منافقین جو ہیں یہ بت پرست صرف نہیں تھے، یہ کہاں سے پلٹے تھے اور کہاں سے آئے تھے. یہ آپ کو 5 روزہ مجالس میں روزانہ نئے نئے انکشافات آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. جناب ہاشم کے بعد یہ سلسلہ خاندان کا پھر آگے منتقل ہو گیا ہے اور پھر آ گیا ہے یہ حضرت عبد المطلب کے پاس. حضرت عبد المطلب نے بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا. حضرت عبد المطلب جن کے اوپر مکمل وحی کا اتصال تھا، ان کے بارے میں مسلمانوں نے صرف اتنا یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ صدقۃ الرؤیا، یہ سچے خواب دیکھتے تھے. جو ہونا ہوتا تھا انہیں خواب آ جاتا تھا، لیکن صرف خواب نہیں آتا تھا، اللہ ان تک
अपने सिलसिला वही का इत्तिसाल करता था और इन तक अपनी खबर पहुंचाता था। उसकी दलील मेरे पास इतनी वजनी है जो सिलेबस की किताबों में लिखी जा चुकी है कि जब अब्रहा खाना काबा को गिराने के लिए तो उसने आके कहा था मैंने तेरे ऊंट पकड़े हैं, तो ऊंटों का पूछ रहा है, घर का क्यों नहीं पूछ रहा? तो अभी मक्का वालों में किसको पता था कि इस घर का कोई मालिक है? क्या बात है। ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब दरबार में लाया गया, ये भी सिलेबस की किताबों में आ गया कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरबार में आए तो अब्रहा के पास एक सुधारा हुआ, एक सुधाया हुआ, एक सिखाया हुआ हाथी था। उसने हाथी को इशारा करता था, वो उसके दुश्मन को जाके अपनी सूंड में लेके अपने कदमों में रौंद के मार देता था। जब अब्दुल मुत्तलिब ने खिताब किया, उसने गुलाम को इशारा किया, गुलाम ने कपड़े का इशारा कर दिया, हाथी चीखता चंघाड़ता हुआ गया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब गया, पेशानी अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अपनी पेशानी को अब्दुल मुत्तलिब के कदमों पर रखा और कदमों पर रख के अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू किया। आज मुसलमानों की तारीख ये कहती है कि उस हाथी को अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया था। हद हो गई है, अब्रहा के हाथी को नबी का नूर नजर आ गया, मोहम्मद के साथी को नबी का नूर नजर नहीं आया। हाथी साथी क्या मालना रे, हाथी साथी क्या बात। शर्म आनी चाहिए मुसलमान मुअर्रिखीन को कि यहूदियों को पता चल गया था कि हाशम की पेशानी में नूर है। क्या बात है कि और हजरत हाशम के लिए मुसलमान तारीख ये कह रही है मुसलमान नहीं थे, अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, अब्दुल्ला मुसलमान नहीं थे, हजरत आमिना मुसलमान नहीं थी, हजरत अबू तालिब मुसलमान नहीं थे। इनको इसलिए मुसलमान नहीं लिखा गया कि जिन्होंने इन तमाम को टारगेट किया हुआ था और ये नबी के सामने दीवार बन के खड़े हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब असल नाम शैबतुल हम्द, ये नाम कुनियत है अब्दुल मुत्तलिब। ये क्यों मशहूर किया गया? असल नाम बताएंगे तो काफिर नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि असल नाम है शैबतुल हम्द। शीबा अरबी जुबान में कहते हैं जिसकी पेशानी के ऊपर सफेद बाल बचपन से हो और वो बुजुर्गी की अलामत हो, और वो ऐसा बुजुर्ग हो जो सिर्फ खुदा की तस्बीह करता हो। बाप ने नाम अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं रखा था, ये तो इनका चचा मुत्तलिब थे जो उनको लेके आ रहे थे। और जब लेके आ रहे थे तो ये बच्चे थे, इनको ऊंट के आगे बिठाया हुआ। जब मक्का में पहुंचे हैं तो मक्का के लोगों ने पूछा ये बच्चा कौन है? तो किसी ने कहा ये मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है। तो गुलाम को अरबी जुबान में अब्द कहते थे और मशहूर हो गया अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, जबकि मुत्तलिब इनके चचा का नाम था, असल नाम इनका शैबतुल हम्द था। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पेशानी में नूर और सामने खड़े। फिर सालत इमाम के वालिद हजरत अब्दुल्ला, उनकी पेशानी में नबी का नूर आया। आज तक तारीख इस्लाम खामोश है कि हजरत अब्दुल्ला की मौत कैसे हुई थी। कहा जाता है हजरत अब्दुल्ला जो हैं वो तजारत की घर से शाम गए हुए थे और वापस पलटते हुए उनकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई और मक्का के अतराफ में अपने ननिहाल कबीले में आके उन्होंने क़याम किया और वहीं उनकी मौत हो गई। नहीं, हजरत अब्दुल्ला को भी शहीद किया गया। रसूल के वालिद को यहूदियों की तरफ से शहीद किया गया ताकि नबी का नूर जमीन पे ना आ सके। नबी की वालदा हजरत आमिना पे कातलाना हमले हो गए, बार बार उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाती रही। यहूदी औरतें मक्का में आके हजरत आमिना का ताकुब करती रही। यही वजह है कि अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के बाद जिसको सबसे मजबूत दीवार बना के नबी के आगे खड़ा किया वो अली का बाप था। क्या बात है, क्या बात है। यकीन कीजिए कि तारीख इस्लाम इतनी उल्टी करके बच्चों को पढ़ाई जाती है कि उनको हकीकत समझ में नहीं आती। वो 3.5 साल शेब अबी तालिब में खानदान रसूल का रहना वो मक्का के काफिरों की वजह से नहीं था। क्या बात। नजर मक्का के काफिर आ रहे थे और पीछे साज़ यहूदियों की थी। सच और था हकीकत। चलो मैं एक और हकीकत आपके सामने बयान कर देता हूं। ये जो कहा जाता है ना कि रिसालत में आपको एक दाई लेके चली गई थी और वो दूध पिलाती थी। दूध तो नबी को कोई पिला नहीं सकता। हाँ, हजरत अबू तालिब ने भेजा जरूर था ताकि नबी को रूपोश रखा जा सके, जैसे अल्लाह ने मूसा को पोशीदा रखा था।
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ اگر کوئی کہے کہ وہ دائی دودھ پلانے کے لیے گئی تھی تو دودھ اور رضاعت کی عمر جو ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، نبی 4 سال مکہ سے باہر رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 سال کے بعد رسالت ماں واپس پلٹتے۔ تو اب یہ بار بار یہ جو حملے ہو رہے ہیں، نبی کے دادا کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کے باپ کو شہید کیا جا رہا ہے، نبی کی والدہ پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، پھر رسالت مآب جب مکہ میں پہنچ گئے اور رسالت مآب نے مکہ میں اعلان نبوت کر دیا، تو اب یہاں پر آپ کو تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کی میں اسرائیلی سند آپ کو دکھانے لگا، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب کے اوپر ایک بچپن میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ پھر رسالت مآب کو جب اعلان نبوت کر دیا تو اعلان نبوت کرنے کے بعد رسالت مآب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں رسول زخمی ہوئے، لہو سے بھرے ہوئے رسول گھر آئے، اور یہاں پر آ کے مسلمانوں نے، کیونکہ وہی اسرائیلی روایات یہاں پر پہنچی، تو تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ نہیں نبی پر حملہ نہیں ہوا تھا بلکہ جبریل امین نے آ کے سینے کا آپریشن کیا۔ اب یہ روایت اتنی لمبی روایت ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات یہودی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، جو اسلام کے دامن میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی آج بھی اسلام کے دامن، آج بھی اسے صحیح سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور صحیح سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رسول جا رہے تھے اور جبریل نے آ کے رسول کو پروں میں لیا، دبوچا، زمین پہ پھینکا اور سینے کو پھاڑا۔ اور یہاں پر ایک صحابی انس بن مالک کہتا ہے، اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خود نبی کے سینے میں ٹانکوں کے نشان دیکھے۔ سینے کو چیرا گیا، اور اس سے آگے دیکھیے گا آپ کو روایت کا، یہ اتنی توہین والی روایت ہے لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے ہاں نبی یہ ہو، کیا بات، جن کی ہاں عزت رسول کا معیار یہ ہو کہ سینے کا آپریشن کیا گیا اور معاذ اللہ ایک سیاہی کو باہر نکالا گیا، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہوتا ہے، جبریل نے آ کے اس کو نکال کے سینے کو جکڑا، بند کیا۔ رسول ابھی روایت ختم نہیں ہوئی، رسول گھر آئے، جناب خدیجہ نے دیکھا کپڑے لہو سے بھرے ہوئے اور پورے کے پورے دامن کے اوپر لہو اور مٹی۔ اے میرے سردار کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا مجھے ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرا سینہ چاٹ دیا۔ اور جناب خدیجہ جاتی ہیں، اب یہ دیکھیے گا یہودی روایت کا مطلب، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے جو یہودی کتابوں کا عالم ہے، وہ آ کے بتاتا ہے کہ اس کی تمام نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اسے نبوت مل گئی ہے۔ اب یہ اسرائیلی روایت تھی کہ ورقہ بن نوفل کا نام یہاں پر لکھو تاکہ مسلمانوں کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے کہ تمہارے نبی کی نبوت کی گواہی یہودیوں نے دی تھی۔ یہ ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کہ ابو طالب سے روایت نہیں لی، کیا بات ہے، ورقہ بن نوفل سے لے لی، اس سے روایت لے لی کہ جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اسے آسمانی کتابوں کا عالم سمجھ کے کہہ دیا، اور جس کے لفظ آیتیں بن کے اترتے تھے اسے کافر کہہ دیا۔ واہ کیا بات ہے، موضوع پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ کی بات۔ یہ تمام اسرائیلیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، اور پھر میں حق سیدہ تک جاؤں گا کہ جناب زہرا کو حق کیوں نہیں ملا، مولا علی کو منبر کیوں نہیں ملا، رسول کو کاغذ قلم کیوں نہیں ملا۔ ان تمام وجوہات کے پیچھے اصل سازشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ بہت اچھا اسرائیلیات۔ آخر یہ تمام تر اسلام کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، جو اگر یہ بچے پوچھتے ہیں، اور میں نے پہلے تقریر کے آغاز میں کہا تھا جب میں کہوں آپ تو اس سے مراد آپ نہیں، ان سے مراد وہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس مجالس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آج آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، چلیں آپ کا کیسے ہم بتاتے کیسے ہو سکتا ہے، آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔
रसूल के सीने का ऑपरेशन किया जाए और फिर रिसालत माब घर आते हैं और जनाब खदीजा को अपनी कहानी सुनाते हैं। वर्का बिन नौफल आता है, वर्का बिन नौफल आके रसूल को कहता है कि अब एहतियात करना। और ये पूरी पूरी की पूरी लंबी रवायत, यहां तक रवायत नहीं चली, इससे आगे भी चली। इससे आगे ये चली कि कुछ दिन जिब्राइल अमीन जमीन पर ना आए और रिसालत माब एक पहाड़ी पे चढ़ के, और रिसालत माब ने कहा मैं अपनी जान दे दूंगा, यानी कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकले कुफर कुफर नबशद, कि नबी ने खुदकुशी का इरादा किया क्योंकि वही का सिलसिला रुक गया था, फरिश्ता आ नहीं रहा था और नबी का दिल बैठ गया और नबी ने जाके पहाड़ी से खुदकुशी करने का सोचा। ये रवायत इसराइली क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी कि इन्हें खबर थी कि किसी ने नबी को पहाड़ी से गिराने की कोशिश करनी है। क्या बात है किबला। वो जो उकबा की पहाड़ी पे, वो जो रात की तारीकी में, वो जो 12 मुनाफिकीन गए थे जिन्होंने नबी को गिराने का प्रोग्राम बनाया था, और नबी ने हुजैफा को वो 12 नाम बता दिए थे, और फिर हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे, और फिर एक बंदा रोज आके हुजैफा से पूछता था उन 12 में से मैं तो नहीं हूं। क्या उनमें से मैं तो नहीं हूं? ये क्यों था? इसलिए था कि अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो रवायत फौरन साथ आ जाती, नहीं 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 किसी ने नहीं गिराया, नबी ने ऐसी कोशिश एक दफा पहले भी की थी। इसके गिराने के पीछे, नबी को गिराने के पीछे किसी को कोई साजिश नहीं है, कोई मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है? नबी ने पहले भी, ये देखें ये रवायत मौजूद है। ये वो तमाम रवायात थी जो यहूदियों के यहां से मुरतब हो रही थी। अब तकरीर क्योंकि बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच गई, इंशाअल्लाह कल इसी से मुसलसल करेंगे कि फिर ये यहूदी इस्लाम में कैसे दाखिल हुए थे, कौन इन्हें लेके आया था और किसने इन्हें आला मनसबों में बिठाया था, और फिर मैं बाय नेम बताऊंगा कि कौन कौन इस्लाम का सबसे बड़ा तारीखदान पहले यहूदी था, कौन कौन बड़ी से बड़ी शख्सियत जिसकी पूरी की पूरी नजरें यहूदियत की तरफ थी। आज पूरी दुनिया का मुसलमान नारे लगा रहा है इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। सिर्फ इसराइल मुल्क का नाम नहीं, एक सोच का नाम है। आओ अगर फलस्तीन जिंदाबाद कहना है तो फिर इसराइल नहीं, इसराइलियात मुर्दाबाद। फिर सिर्फ नजर आने वाले यहूदी ही मुर्दाबाद नहीं, ना नजर आने वाले यहूदी भी मुर्दाबाद, जिन्होंने इस्लाम नहीं इस्लाम के बानियान का नुकसान किया। तकरीर तमाम हुई, ठीक 7:30 बजे मैं मिंबर के मुसल्ले पर इश्क की अजान शुरू करूंगा। कोशिश करें कि बाजमात होकर हम इस इबादत को मुकम्मल कर सकें। वो रसूल की बेटी जिसे खाली भेजा गया, अज़ादार मातमी जंजीर जन नमाजी चेहरे मेरे सामने बैठे, मुझे बोल के बताइए उम्मुल मुसाइब किस बीबी का लक़ब है? फातेह शाम का, शहजादी फातेह शाम को उम्मुल मुसाइब। लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी, उसके अंदर कमाल का जुमला आ गया। उन्होंने कहा जनाब ज़ैनब के मुसाइब शुरू हुए थे करबला के बाद। जनाब ज़ैनब के जितने मुसाइब शुरू हुए थे ये वाक़े करबला के बाद शुरू। करबला ताकाते हुए भी ज़ैनब भाइयों के पहरे में आई थी। फातेह शाम ने बाप की शाही का दौर भी देखा, बाप की हुकूमत भी देखी, भाइयों की जवानियां भी देखी, भाइयों के पहरे में चलना भी देखा। जवान भाइयों वाले मान अली की बेटी की हमेशा रहे। मान टूटे ज़ैनब के करबला के बाद, करबला के बाद ज़ैनब के सारे मान टूट गए।
لیکن کربلا تک سارے مان سلامت رہے۔ یہ علی کی بیٹی ہے جسے تم ام المصائب کہتے ہو، جس کے مصائب ہی کربلا کے بعد شروع ہوئے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس ام المصائب کی ماں کون ہے، جس کا بچپن مصائب میں گزرا۔ بچپن میں تھی، 3 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر میں شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ گئی۔ شاید آج تک ممبر سے جناب زہرا کے بچپن کے مصائب نہیں پڑے گے۔ آؤ میں تمہیں زہرا کا بچپن سناؤں، پھر تمہیں پتا چلے گا جو زہرا کا بچپن تھا یہی سکینہ کا بچپن تھا۔ یہ سکینہ کو ہی فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اہل بیت کے گھر میں کبھی علی پلٹتا ہے، کبھی محمد پلٹتا ہے، کبھی فاطمہ پلٹتا ہے۔ ہم جو ممبر سے آپ کو مصائب حسین کی بیٹی کے سناتے، یہ مصائب ہو بہو ملتے ہیں رسول کی بیٹی۔ دنیا میں آئی، باپ کو مصیبت میں دیکھا، ماں کی گود میں ہوتی کبھی بابا زخمی ہو کے گھر آتا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کبھی باپ کے چہرے کو صاف کرتے۔ ابھی میری شہزادی کی عمر مبارک 3 سال تھی، یہ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جب میں شیب ابی طالب کہوں تو آپ خدا کا واسطہ ایک بار سمجھنا، یہ غار تھا کیا، یہ گھاٹی کیسی تھی؟ یہ شام کے زندان سے کٹھن تھی۔ مکہ کی گرمی، نکیلے پتھروں کی چوٹی، جس پر اہل بیت کو ایک غار نما گھاٹی، جس کا ایک کنارہ ایک بھاری پتھر کے ساتھ بند کر دیا گیا، اس کے اندر خاندان ابو طالب کو محسوس۔ رسالت مآب نے مستورات کے لیے اس غار کے اندر علیحدہ انتظام کر دیا۔ خاندان رسول کے مرد علیحدہ بیٹھ گئے۔ خوراک کیا ہوتی تھی؟ پتے۔ میں نے تاریخ میں نہ پڑھا ہوتا، میں ممبر سے نہ پڑھتا۔ خاندان ابو طالب اور رسول کا صرف پتے نہیں، پتھروں کو توڑ توڑ کے اس کا صفوف بنا کے کھاتے تھے۔ وہ جس کے خزانے شام تک جاتے تھے، جناب خدیجہ اتنی نحیف ہو گئی کہ زہرا کی ماں بیٹھ سکتی تھی تو اٹھتی نہیں تھی۔ شہزادی نحیف ہو چکی تھی، اور 3 سال کی ایک بچی کبھی ماں کی کمزوری دیکھتی ہے، کبھی اپنے بابے کا چہرہ دیکھتی ہے، اور اس بچی کو اپنی غربت زیادہ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ جناب سکینہ کے مصائب تھے لیکن سجاد ساتھ تھا، جناب زینب کے مصائب ہیں لیکن عباس ساتھ ہے۔ جناب زہرا کا بچپن، کبھی ماں کے پاس بیٹھتی، ماں کی کمر دباتی، ماں کی ہاتھ دباتی، اماں میں فاطمہ تیرے ساتھ۔ میری شہزادی اسی غار میں جہاں پر مستورات رہتی تھی وہاں سے چلی اور چل کے بابا کو بتانے کے لیے گئی کہ بابا میری اماں سے اب بولا نہیں جا۔ جب شہزادی زہرا جس جگہ پہ مستورات کو رکھا ہوا تھا وہاں سے نکل کے مردوں کی طرف گئی تو زہرا کو ماں بھول گئی۔ جب فاطمہ نے بابا رسول کو ایک نوکیلے پتھر پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، رسول کی پیشانی سے لہو جاری تھا، نبی حالت نماز میں تھے اور پتھر کے اوپر نبی سجدہ کر رہے تھے،
نبی رکوع سے اٹھ کے سجدے کی جانب بڑھے، یہ 3 سال کی بچی نے چھوٹا سا ہاتھ نبی کے سجدے کی جگہ پہ رکھا۔ بابے کو کہا بابا اپنا سر میرے ہاتھ پہ رکھ، بابا آپ کی پیشانی سے لہو جاری ہو چکا ہے۔ کبھی دادا کے پہلو میں جا کے بیٹھتی، بالکل کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت ابو طالب جناب فاطمہ زہرا سے یہی پیار تھا جیسے حسین کو سکینہ سے پیار تھا۔ رسول کے سینے پہ سونے والی، رسول کے ساتھ رہنے والی، ماں کو نحیف دیکھا، ماں کو کمزور دیکھا۔ میں جملے سادات سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، لیکن یہ جملے کتاب میں ہیں کہ ایک دن رسالت مآب نے جناب زہرا کو دیکھا کہ زہرا شیب ابی طالب میں جہاں سے چل کے جا رہی تھی نیچے سے زمین سرخ ہو رہی تھی، شہزادی کے پاؤں پھٹ چکے تھے، شہزادی کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ شیب ابی طالب کی گرمی اور شیب ابی طالب کا 3.5 سال کا دور زہرا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کے گھر میں بیٹی ہے 3 سال کی بچی ہو، اسے 3.5 سال کسی ایک ایسے پہاڑی میں رہنا پڑ جائے جہاں نہ سایہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو۔ بس جب شیب ابی طالب سے نیچے 3.5 سال کے بعد اتر کے آئے ہیں، ماں کمزور ہو چکی تھی، ماں ضعیفہ ہو چکی تھی۔ کبھی ماں کا ہاتھ تھامتی اور کبھی بابے کا ہاتھ تھامتی، کبھی بابا کو مسجد میں زخمی دیکھتی تو کبھی بازاروں میں زخمی دیکھتی، کبھی بابا کو زخمی مسجد سے لے کے آتی اور کبھی بازاروں سے لے کے آتی۔ ایک دن بی بی اپنے گھر میں ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یا دروازے پہ شور ہوا، مکہ کے کافروں کے بچے نبی کو پتھر مار رہے تھے۔ اکیلا مصطفیٰ زخمی ہوتا پیچھے مکہ کے کافر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے نبی کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اتنا زخمی ہو گیا تھا محمد جتنی شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں ہوئی تھی۔ زخمی رسول اپنے دروازے پہ آیا، دروازے پہ رسول کا جانا تھا۔ جناب زہرا نے بابے کو آتے دیکھا، زہرا دروازے پہ گئی۔ عرب کے کافروں نے اپنے بچوں سے کہا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب اسے پتھر نہ مارنا، دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے، دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے، دروازے پہ اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ عرب کے وحشیوں نے قانون بنائے ہوئے تھے، اگر بچی قتل ہوتے باپ کے قریب آ جائے یہ خنجر اٹھا لیا کرتے تھے، بچی دروازے پہ آ جاتی تھی یہ باپ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فاطمہ زہرا نے عرب کے کافروں کو دیکھا کہ میں بابا کو بچانے کے لیے دروازے پہ آئی تھی اور عرب کے کافر واپس چلے گئے تھے۔ زہرا اسی خیال کے ساتھ جوان ہو گئی۔ زہرا کے ذہن میں آ گیا کہ اگر میں دروازے پہ جاؤں گی تو لوگ میرا حیا کریں گے۔ مکے کے کافروں نے حیا کر لیا، مدینے میں زہرا دروازے پہ آئی، کبھی انہوں نے دروازے کو آگے لگا۔ وہ جس کا مکے کے کافروں نے حیا کیا تھا اس کا مدینے کے مسلمانوں نے حیا نہ کیا۔ بس آخری روایت پڑھوں گا، گفتگو تمام ہو گئی۔ میں نے جملہ پہلا کہا تھا صرف زینب عالیہ ام المصائب نہیں، مجھے جناب زہرا کی زندگی کا کوئی ایک دن ایسا دکھاؤ جس میں مصائب نہ ہو، کوئی ایک لمحہ ایسا دکھاؤ جس میں مصائب نہ ہو۔ بی بی کا بچپن تو باپ کی غریبی، شوہر کے گھر میں آئی تو علی کو تنہا دکھاؤ۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب رسالت مآب جناب خدیجہ سے آخری وقت میں ملاقات کے لیے گئے تھے۔ جناب خدیجہ کے پاس گئے، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ، ام سادات، سیدوں کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ، عرب کی عرب پتی شہزادی۔ جب رسول جناب خدیجہ سے ملنے کے لیے گئے، تاریخ کہتی ہے لباس میں پابند لگے ہوئے تھے۔ جناب خدیجہ اتنی نحیف ہو چکی تھی، رسول کو آتے ہوئے دیکھا، بی بی نے اٹھ کے احترام کرنا چاہا، رسول کی آواز آئی ہے مادر فاطمہ اب آپ سے اٹھا نہیں جائے گا۔ رسالت مآب نے کہا میں نے آپ کا احترام قبول کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، باندھ کے کہنے لگی اے کائنات کا سچا رسول، میرا آخری وقت ہے،
میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اپنے اللہ سے پوچھ لے وہ مجھ پہ راضی ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ آواز پروردگار ہے، میرا محمد خدیجہ سے کہہ دے میں تیرے کن کن احسانوں کا بدلہ دوں۔ میں نے تیری نسل میں امامت رکھ دی ہے، میری تیری نسل میں شہادت عظمیٰ رکھ دی ہے۔ جناب رسالت مآب کی آواز خدیجہ، اللہ کا پیغام آیا ہے، خدا نے تیری نسل میں امامت رکھ دی ہے، خدا نے جنت کی سرداری تیری نسل میں رکھ دی ہے۔ خدا کہتا میں تیرے کس کس احسان کا بدلہ دوں؟ جناب خدیجہ دیکھ کہتی نہیں یا رسول اللہ، میں کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چاہتی، نہ آپ سے احسان کا بدلہ چاہیے، نہ پروردگار سے چاہیے۔ خدا میرے شکر کے سجدے قبول کرے، میں نے صبر کے ساتھ آپ کے گھر میں وقت گزارا ہے، صرف آخری وقت میں پوچھنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ رسالت مآب کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ رسول دیکھتے زہرا کی ماں میں تجھ پہ کتنا راضی رہوں، تو نے میرے گھر میں فاقے دیکھے، تو نے میرے گھر میں غربت دیکھی، تو نے آج تک مجھ سے اچھا لباس نہ مانگا، تو نے آج تک مجھ سے اچھا کھانے کے لیے کچھ نہ مانگا، تو نے جیسے میرے گھر میں گزارا کرنا تھا ویسے خاموشی سے گزارا کیا۔ رسول بولتے رہے، زہرا کی ماں روتی رہی، رسول بولتے رہے، زہرا کی ماں روتی رہی۔ بی بی دیکھ کہتی میں خویلد کی بیٹی تھی، میں عرب کے رئیس کی بیٹی تھی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے گھر کنیز بن کے وقت گزارا ہے، میں نے غلامی میں وقت گزارا ہے، میں نے زندگی میں آپ کے سامنے کبھی لب نہیں کھولے، یا رسول اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، آج خدیجہ کا جی چاہتا ہے آج میں زوجہ بن کے شوہر سے کچھ مانگو۔ اتنا کہنا تو رسول کی آواز آئی، خدیجہ آخری وقت میں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ جنت کی سرداری تیرے بچوں کے پاس چلی گئی، امامت تیری نسل میں چلی گئی، رو کے کہتی یا رسول اللہ پہلی بار بیوی بن کے شوہر سے کچھ مانگنے لگی ہو۔ رسول کی آواز آئی بول خدیجہ کیا چاہیے؟ جناب خدیجہ نے چادر کا پلو ہٹایا، اپنی چھوٹی سی زہرا کو اٹھا کے کھڑا کیا، رو کہتی یا رسول اللہ میری زہرا کا بھائی کوئی نہیں ہے، میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا۔ اتنا کہنا تو رسول رو پڑے، رو کے دے زہرا کی ماں وہ مانگ جو میں تجھے دے سکوں۔ فرمایا میں نے تو بیٹی کی خوشی مانگی ہے۔ رسول دے کے کہتے اسے امت اتنا ستائے گی، اسے اتنا ستائے گی، رو کے کہنے گی جب اسے امت ستائے گی یا رسول اللہ آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا مدینے میں دفن ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایک بار مجھے منظر دکھا دے میری زہرا ستائی کیسے جائے گی؟ رسول نے فرمایا خدیجہ میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ادھر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، زہرا کی ماں کو موت آسان نظر آنی شروع ہوئی، رو کے کہتی یا رسول اللہ یہ وہ دربار میں کوئی ضعیفہ کھڑی ہے، آواز آئی یہ ضعیفہ نہیں یہ تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ جناب خدیجہ چیخ مار کے اٹھی، رو کے دی اتنے مردوں میں اکیلی زہرا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔